امام علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں گے، پانچویں امام کی ہم بات کریں، دیکھیں کچھ چیزیں کہ جن سے ہم گزر چکے ہیں، ہم گزشتہ 5-6 سال میں اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. مثال طور پر امام کی زندگی میں 5 اور 7 کا عدد کتنا زیادہ اہم ہے. 5ویں تاجدار امامت ہیں اور 7ویں تاجدار ولایت ہیں، اور 57 برس کا سن ہے امام کا. 5 اور 7، 57 ہجری ہی میں امام کی ولادت ہے. کربلا کے چشمدید گواہ ہیں. زیارت عاشورہ امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. کچھ دعائیں ہیں خاص الخاص جو امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، جو صبح و شام پڑھنے والی دعائیں ہیں. کچھ ہیں کہ جو خاص پریشانیوں میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو اس میں پڑھی جانے والی دعائیں. یہ میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں، اور یہ چونکہ اس کی بازگشت ہوتی رہتی ہے مختلف کلپس کے ذریعے سے، لازم میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو یہ سب اپنے مقام پر آپ کے ذہن میں رہے. حضرت بی بی فاطمہ بنت حسن جو امام کی والدہ ہیں، ان کے کیا کیا معجزات ہیں، ان کے کیا کیا کرامات ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات ہو چکی ہے. امام علیہ السلام کے زمانے میں جو ڈیویشنز ہیں ان کو آپ بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. امام ہدایت کرتے ہیں حق کی طرف، تو امام اسلام کی زندگی میں ان کے سامنے جو انحرافات ہیں تو امام اسلام نے اس کی جانب توجہ بھی دلائی اور ہدایت بھی کی. کچھ ہیں مورل ڈیویشنز، کچھ ہیں سوشل ڈیویشنز، اور کچھ ہیں ڈیویشنز ان بیلیفز، اعتقادی انحرافات. اور تینوں پر امام علیہ السلام کے کلام بھی موجود ہیں، واقعات بھی موجود ہیں. تو میں ایک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اگر کوئی کہیں پر ڈیویٹ ہو چکا ہے تو اپنی اصلاح کر لے. وہ پہلی بات یہ کہ مورل ڈیویشنز یعنی کوئی خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے. اب ہم جس گفتگو میں بات کریں مولا علی علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، تو توحید اور رسالت و ولایت کا پابند ہے، لیکن اخلاقی کچھ معاملات میں مشکل میں مبتلا ہے. مثلا ابو صباح نام کا ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے دق الباب کیا، اور امام کی خادمہ نے شاید دروازہ کھولا تو شیطان حاوی آ گیا یا اللہ جانے کیا اس وقت کا معاملہ تھا. بہرحال اس نے نامحرم کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اور امام علیہ السلام نے پکار کر، جو امام کسی اور حجرے میں تھے، کہا ادخل لا ام لک، خبردار گناہ کیے بغیر داخل ہو جاؤ، حرام کی طرف نہ جانا. اس نے اپنے آپ کو کچھ گلٹ مٹانے کے لیے کہا کہ اے فرزند رسول، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آپ دوسرے حجرے سے مجھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. آپ کو گناہ کی توجہ بھی تو لوگ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. بہرحال امام علیہ السلام نے بھی اس پر پردہ رکھا، اور امام علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ ہو کہ جو ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ نہیں دیکھ سکتے ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، ہم وہ ہیں کہ جو دیوار کے سامنے سے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے پشت دیوار دیکھا کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اگر میری مائیں بہنیں اس بات کو سن رہی ہیں تو میں ان سے 10 بستہ التجا کروں گا کہ امام محمد باقر اور امام زمانہ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جیسے مولا آپ کو امام بارگاہ میں دیکھتے ہیں، ویسے ہی شاپنگ سینٹر میں وہ آپ امام کے سامنے ہیں کہ آپ نے کون سا حجاب کیا ہوا ہے اور کون سا لباس پہنا ہوا ہے. اور آپ برتھ ڈے پارٹیز میں ہوں، چاہے آپ کسی ویڈنگ اینیورسری میں ہو یا کسی ایسی خوشی کی تقریب میں ہو، کہ امام علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے مرد بھی ہے اور خواتین بھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو امام علیہ السلام نے کہا لا تو آج مثلا، آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. پردہ رکھا اس کی بات پر. اس نے کہا کہ میں آپ کو چیک کرنا چاہتا تھا. امام علیہ السلام نے اس کے دل کی نیتوں کو اور نہیں کھولا آگے، فرمایا کہ بس اب اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. ابو بصیر امام کے ایک صحابی ہیں، قرآن پڑھایا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا ہے، خیر ریکمینڈڈ تو نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی خاتون کو پڑھائے یا خاتون کسی مرد کو پڑھائے، عام حالات میں ریکمینڈڈ نہیں ہے، اور اگر اخلاقی فساد کا خطرہ ہو تو حرام بھی ہے. لیکن بہرحال کبھی ایسی کوئی صورتحال ہے کہ کوئی اور ٹیچر اویلیبل نہیں ہے اور اخلاقی طور پر شاید فساد کا احتمال نہ ہو، تو اس طرح سے اگر سلسلہ کوئی تھا تو ابو بصیر بہرحال پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے ہوئے ہلکا سا ایک مزاح کیا ایک نامحرم سے. امام علیہ السلام نے کہا اے ابو بصیر، سنا ہے کہ تم نے ایک نامحرم سے مزاح کیا تھا، یاد رکھو کہ یہ پہلا قدم ہوتا ہے حرام کی طرف، نہ کرو. یہ ہے وہ مورل ڈیویشن جن جانب امام السلام نے کنٹرول کر کے رکھا. ایک ڈی پی، پہلا واٹس ایپ، پہلا انسٹاگرام کا ڈی ایم، پہلا پی ایم، یہ ہو سکتا ہے کہ اینڈ ہو کسی بہت بڑے حرام کی طرف. امام نے کہا کہ یہ پہلا قدم ہے، خیال رکھو. البتہ اس میں مستورات کی بھی ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ تزئین و آرائش کریں اپنے شوہر کے لیے. اور یہ فقط وہاں سے ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو بیان ہوتا رہتا ہے. میں نے ایام فاطمہ کی مجالس میں اس پر اشارہ بھی کیا، مردوں کی بھی ذمہ داری. اور میں اشارہ کر دوں، امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے نا، تو انہی کی زندگی سے ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے خطاب بھی کیا ہوا تھا اور بہت اچھا بہترین لباس پہنا ہوا تھا. تو کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا، آج میں اپنی زبان میں کہوں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں مولا صاحب. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے اپنے آپ کو اس لیے آمادہ کیا ہے کہ اگر ایک مرد اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرے، تزید فی عفت النساء، تو خاتون کی عفت میں اضافہ ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ فقط ان کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری. حضور مکرم اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کریں؟ کہ اتجملوا لربی، اپنے آپ کو سنوار رہا ہوں اپنے رب کی خاطر. سبحان اللہ. بات واضح؟
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ وہ مورل ڈیویشن ہے کہ جانب امام علیہ السلام نے توجہ دلائی. دوسرا ہے اعتقاد میں، عقیدے میں. اور اعتقاد میں اس زمانے میں کچھ خوارج بھی تھے. امام علیہ السلام نے مثلا خارجی سے، خارجیوں کا سردار تھا، اس سے پوچھا کہ کون خارجی؟ جس کی آج کی جو لیٹسٹ شکل ہے آپ سمجھ لیں داعش، کہ جو گناہ کبیرہ کر لینے والے کو دین سے خارج سمجھے، کافر سمجھے، بلکہ واجب القتل سمجھے. تو امام نے کہا کہ تم علی بن ابی طالب کو دین سے خارج سمجھتے ہو؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ خارجی تو یہی تھے. کہ اس لیے کہ علی نے حکمیت کو قبول کیا صفین میں، یعنی کہ ڈیسیشن ہو معاویہ کی جانب سے ایک حکم ہوگا اور مولا علی السلام کی جانب سے ایک حکم، اور فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے. آپ صفین تو میں سنا نہیں سکتا پوری آپ کو 2 منٹ میں، وقت ختم ہوا جا رہا ہے. اور چونکہ علی بن ابی طالب نے حکم کو قبول کیا، کسی انسان حکم کو قبول کیا، لہذا علی دین سے خارج ہے. تو چونکہ علی نے حکم کو قبول کیا لہٰذا وہ دین سے خارج ہے. تو امام اسلام نے کہا کہ اگر حکم معین کرنا ہی کسی کو دین سے خارج کر دیتا ہے تو اللہ کے بارے میں کیا کہے گا کہ اس نے قرآن میں کہا حکم معین کرو، کہ جب ہسبینڈ اور وائف کا اختلاف ہو جائے تو حکم من اہلی و حکم من اہلہا، ایک حکم مرد کی جانب سے، ایک حکم عورت کی جانب سے. تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس نے خود متعین کیا کہ کوئی آربیٹریٹر رکھو تاکہ وہ فیصلہ کر لے. پھر رسول اللہ کی زندگی سے ایک مثال دی جنگ بنو قریظہ سے، کہ رسول اللہ نے بھی ایک حکم متعین کیا تھا سعد ابن معاذ کو، اور تفصیل اس مقام پر. بہرحال امام اسلام نے ایک اعتقاد کا معاملہ یہ تھا، بعض جگہوں پر اعتقاد کا معاملہ تھا غالی ہو جانا، اس کے لیے امام علیہ السلام نے سختی سے اس پر روکا انہیں. فرمایا کہ جو غلو کریں انہوں نے ہمارے دین کو نقصان پہنچایا، جو تقصیر کریں، یہ بھی امام نے فرمایا، انہوں نے ہمارے دین کو نقصان پہنچایا، اور جو ہمارے رازوں کو، جو ہمارے دشمنوں کے بارے میں کھول کھول کے ہر ایک جگہ بیان کر دیں، نہ کرو، اس میں بھی احتیاط کرو. کہاں چیز آپ نے کتنی کہنی اور کتنی نہیں کہنی، یہ امام علیہ السلام ہی بتلائیں گے. تو ایک وہ اعتقادی انحراف تھا کہ جس کی جانب امام علیہ السلام نے اشارہ کیا. میں بات کو ایسے سے ختم کر رہا ہوں. ایک دو چیزیں میرے خیال میں، وقت ہو گیا ہے، مجھے 1-2 منٹ کی اجازت دے دیں. میں تربیت اولاد کے حوالے سے ضرور اس پہ بات کرنا چاہتا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین باپ کون ہے، مجھے اس پہ خالی بات کر لینے دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا کیونکہ یہ آج کے زمانے میں جہاں ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، دیکھیں بہرحال اب دنیا کا نظام اتنا ظلم پر مبنی ہے کہ کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں 24 گھنٹے تک پورے ملک میں بجلی نہ ہو، اور کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں ماں باپ کے پاس اور بچوں کے پاس میں سے ہر ایک کے پاس لیٹسٹ آئی فون کے ماڈلز ہوں، اور وہ ان سے کھیل رہے ہوں، اور اس کو تصور بھی نہ ہو کہ بچے کو کہ کبھی بجلی بھی جا سکتی ہے. ایسا بھی کوئی زمانہ ہے اور ایسا بھی کوئی معاشرہ ہے. تو بہرحال بہت ایک طرح سے نا انصافی کے ساتھ پوری دنیا کا معاشرہ ہے اس وقت. تو خیر اس وقت ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا کریں، اس میں بہت ایک اہم بات ہے. امام نے کہا شر الآباء من داہ البر الی الافراط، بدترین ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کر کے اسے افراط تک پہنچا دیں. ہر خواہش کو نہ پورا کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، منطق دی، دین دی ہے، شریعت دی ہے، ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز آپ افورڈ کر سکیں گے وہ دلا بھی دیں گے. امام نے فرمایا بدترین ہے وہ ماں باپ کہ جو بچے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ اس کے بعد اسے نعمتوں کی قدر نہ ہو اور افراط تک چلا جائے، یعنی ایکسٹریم تک چلا جائے کہ اب جو کہے گا وہ پورا ہوگا. امام نے کہا نہ کرو یہ. صحیح ہے، اللہ اکبر. لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھیں. امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام مجھ سے کہا کرتے تھے، انہوں نے مجھے نصیحت کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرمایا کہ میں اپنے کچھ بچوں سے فطری طور پر، دلی طور پر زیادہ محبت کرتا ہوں اور کچھ سے کم کرتا ہوں دل میں. لیکن یہ ہے کیونکہ امام محمد باقر فرزند امام زین العابدین ہے، تو امام محمد باقر سے جتنی محبت ہوگی اتنی تو اور بچوں سے تو نہیں ہوگی نا، اس الہی عہدے کی وجہ سے. امام زین العابدین اسلام کی 12 اولادیں تک لکھی ہوئی ہیں. لیکن امام نے کہا میں بچوں سے سلوک برابر کا کرتا ہوں تاکہ حضرت یوسف کا قصہ نہ دہرایا جائے. بہت غور فرمائیے گا.
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کہیں کسی بچے کے لیے کچھ زیادہ جھکاؤ ہے، اس کا اس طرح سے اظہار نہ کریں کہ اور بچوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جائے، اس طرح تفریق نہ کریں. ہاں کبھی آپ نے ایک بچے نے ایک نیک کام کیا، ایک نے نماز پڑھی ایک نے نہیں پڑھی، اور آپ نے اسے اپریشیٹ کیا ہے، یہ تفریق کرنا نہیں ہے، یہ عدالت ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ہاں لیکن دنیا کے معاملات میں تفریق نہ کریں، چاہے آپ کسی کے لیے کچھ زیادہ اپنی اٹیچمنٹ کو محسوس کر رہے ہیں، بلکہ منع کیا گیا کہ وصیت میں بھی ایسا نہ کرو کہ ایک بچے کو دوسرے سے زیادہ دے دو. اس کے اپنے شرعی معاملات ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ شرعی حوالے سے کوئی کسی کو کچھ اور زیادہ دینا چاہتا ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال فرمایا کہ عدالت انصاف کے ساتھ رہو. سبحان اللہ. ایک عالم تھے، ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 3. کا کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہ یہ سوال غلط ہے آپ کا، اس لیے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کی کتنی انگلیاں، آپ کہیں 5، آپ کہیں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو قلبی تعلق اٹیچمنٹ ہے وہ اس طرح سے رکھیے کہ کسی ایک کے دل میں کسی اور کے لیے حسد، انفیریٹی کمپلیکس نہ آنے پائے. امام نے فرمایا کہ جب بچہ تمہارا 3 سال کا ہو جائے تو اسے سکھلاؤ لا الہ الا اللہ، اسے آنا چاہیے بولنے. 4 سال کا ہو جائے تو اسے آنا چاہیے بولنا محمد رسول اللہ. امام کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. 5 سال کا ہو جائے، امام نے فرمایا کہ اسے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا پتا ہو کہ سیدھا ہاتھ کون سا ہے، الٹا ہاتھ کون سا ہے. جب اسے یہ پتا چل جائے تو اسے سکھلاؤ کہ قبلہ کس طرف ہے. 6 سال کا ہو جائے تو اسے رکوع اور سجود سکھلاؤ. 7 سال کا ہو جائے تو اسے چہرہ دھونا سکھلاؤ، یعنی 7 سال میں وہ پوری نماز پڑھنا شروع کر دے. اور پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. اور یہ سکھلاؤ اسے کہ جب تک ولایت نہ ہو تو یہ اعمال قبول ہونے والے نہیں ہے. صحیح، یہ تدریجن تربیت کرو اس طرح سے. امام کے گھر میں ایک صحابی تشریف لائے، وہ حجرہ جو تھا نا وہ بڑا اچھا سا، اس میں فرش بچھا ہوا تھا، قالین سمجھ لیجیے، بڑے اچھے سے پردے لگے ہوئے تھے، اور وہ کبھی اس طرف دیکھ رہے تھے کبھی اس طرف دیکھ رہے تھے. یعنی اچھا ہے، امام کا گھر ایسا ہے ماشاءاللہ، کیا کہنے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مولوی کا گھر ہمیشہ تو بہرحال امام نے اس سے کہا کہ کل پھر آنا. ذرا غور کیجیے گا، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل پھر، امام نے محسوس کر لیا، کہا کل پھر آنا. کل امام علیہ السلام نے ایک اور حجرے میں بٹھایا کہ جو بہت ہی سادہ سا تھا. تعجب سے دیکھنے لگا، کہا مولا وہ کل جو حجرہ تھا وہ بڑا اچھا تھا، وہ بڑا اچھا سجا ہوا تھا. امام نے فرمایا کہ وہ حجرہ وہ میری زوجہ کی ملکیت ہے، اسے مہر ملا ہے اور اس نے اپنے مہر سے وہ بنایا ہے، یہ میرا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ اجتماعی نظام کو کتنا خوبصورتی سے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہو نا، ایک فوٹو سے نہ کیجیے، کم از کم ایک ویڈیو سے کیجیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب ایک فوٹو مولانا صاحب کی لے لی کہ وہ ہنس رہے تھے، ارے شب شہادت مولانا کو بھی دیکھیں، شرم نہیں آتی کہ ہنس رہے تھے. ارے بھائی پوری مجلس پڑھی، پورے مصائب پڑھے، ماتم کیا، کسی نے کوئی ایسی بات کر دی کہ اس وقت زبان پہ ایک چہرے میں مسکراہٹ آ کے کسی نے تصویر کھینچ لی، پچھتاتے پھر. اب ایک عکس سے کسی کو جج نہ کریں، اس کی خوشی دیکھیں، اس کا غم دیکھیں، اس کا فخر دیکھیں، اس کی ضرورت مندی دیکھیں، ہاں اس کا غصہ دیکھیں، اس کی خوشی دیکھیں، اس کے بعد کسی کے بارے میں فیصلہ کریں. یہ امام علیہ السلام نے. تو یہ وہ اجتماعی معاملات ہیں جن کی جانب امام علیہ السلام نے متوجہ کیا. وقت تو ختم ہو گیا، باتیں بہت ساری تھیں کہ جس مجھے بات کرنی تھی. بہرحال پہلا جشن انشاءاللہ آپ سے رجب میں بات ہوتی رہے گی وقتاً فوقتاً، ہر دوسرے تیسرے دن بات ہے رجب میں، تو آپ سے انشاءاللہ کبھی شہادت پر کبھی ولادت پر انشاءاللہ.